رات کے پچھلے پہر ہوا عجیب سی خاموش تھی۔ چاند بادلوں میں چھپا تھا اور شہر کے کنارے پر موجود قدیم بستی سایہ پور پر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لوگوں کہتے تھے کہ وہاں قدم رکھنا موت کو آواز دینے کے برابر ہے، کیونکہ وہاں ایک آئینہ تھا، ایسا آئینہ جو صرف چہرہ نہیں، اندر چھپا خوف بھی دکھاتا تھا۔ میرب ایک 26 سالہ لڑکی تھی جسے پراسرار چیزوں کا جنون تھا۔ اس کا دل ان کہانیوں سے لبریز ہو چکا تھا جو سایہ پور کے بارے میں تھیں۔ وہ اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی کہ ایک آئینہ اتنی طاقت رکھتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس آئینے کو دیکھے گی۔ ایک رات جب چاند کی روشنی کچھ بڑھ گئی، میرب نے اپنے دوست فراز کو ساتھ لے کر سایہ پور کی جانب رخ کیا۔ فراز ایک بہادر نوجوان تھا جو نہایت ہی منطقی انداز سے سوچتا تھا۔ اس کی موجودگی میرب کو تحفظ کا احساس دلانے والی تھی۔ دونوں بستی کے اندر داخل ہونے لگے۔ یہاں ایک سنسناتی ہوا چل رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ وہ اس خوفناک جگہ کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ آخرکار وہ آئینے کے سامنے کھڑے تھے۔ بوسیدہ لکڑی کی الماری میں محفوظ وہ آئینہ عجیب قوت کا حامل معلوم ہوتا تھا۔ فراز نے آگے بڑھ کر آئینے کے سامنے اپنی کھڑکی کی اور زیر لب مسکرایا۔ یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ صرف ایک آئینہ ہے۔ لیکن جیسے ہی میرب نے آئینے میں نظر ڈالی، ایک عجب منظر نظر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سایہ تھا اور اس کے اندر کا خوف آئینے میں کھل کر دکھ گیا۔ فراز گھبرا گیا اور میرب کی طرف دیکھا۔ میرب نے اپنی ہمت کو جمع کر کے کہا، یہ صرف ہمارا خوف ہے، ہمیں اس سے جیتنا ہوگا۔ فراز نے اس کی بات مان کر آئینے میں اسی یقین کے ساتھ دوبارہ نظر ڈالی۔ اس وقت اندر چھپا خوف آہستہ آہستہ کمال میں بدل گیا۔ رات کی کالی سیاہی میں میرب جب دیکھتے ہی 1 ملین میں دلر گیا۔ اس کا بات ہگے گی اس کے آئینے میں نظر ڈلہا۔ میرب نے ایک مزلت تھا اور ابھی ہمیشہ توتا ہے ضرودہ تھا بار فراز نے کہ وہ اپنے خوف کا سامنا کر کے اس پر فتح پا رہے ہیں۔ آئینہ اب خوف و جادو کا نہیں بلکہ خود شناسی کا ذریعہ بن چکا تھا۔ میرب نے ہاتھ بڑھا کر فراز کی پکڑ مضبوط کی اور کہا، ہم نے جیت حاصل کر لی ہے۔ اور دونوں اس نئی حقیقت کو دل میں سموئے بستی سے باہر نکل گئے۔ یہ رات ان کی زندگی کے لیے ایک نئے آغاز کا نشان بن گئی۔ آئینہ جو کبھی خوف و جادو کا راز تھا، اب ان کے لیے تجربہ کا خزانہ بن چکا تھا۔